بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو الفاظ پڑھیں گے اور دونوں مشکل الفاظ ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، خاص کر عوام لوگوں کو اس کا بالکل علم نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ کیسے پڑھیں گے، تو لہٰذا ہم یہ دو الفاظ پیش کریں گے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے چند ویڈیوز بنائے ہیں اور اس میں بھی ہم نے یہ الفاظ آپ لوگوں کو ہم نے یہ بتایا کہ وقف کیسے کریں گے اور وصل کیسے کریں گے، تو لہٰذا آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ یہ الفاظ شیئر کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ الفاظ، یہ لفظ کیسے ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس لفظ سے شروع کرتے ہیں، برب الناس۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید آیا ہے۔ اس تشدید کا معنی ہے کہ یہاں پر دو نون جمع ہوا ہے، اور جہاں بھی قرآن پاک میں جس جگہ بھی دو نون آ جائے اور اس پر تشدید ہو تو اس پر آپ غنہ کریں گے۔ قرآن پاک میں جس جگہ میں نون مشدد آ جائے تو آپ پر لازم ہے کہ وہاں پر آپ غنہ کریں۔ غنہ کیسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز گمانا۔ اس طرح یہ لفظ پڑھیں گے، برب الناس، برب الناس، برب الناس۔ یہاں پر سین پر وقف کریں گے۔ تو یہ لفظ تو ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے مثلا القوم۔ یہاں پر بات الگ ہے۔ ہم نے پہلے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ الف آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لیکن یہاں پر ایک الف آیا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو چھوٹا سا دائرہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف آپ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر آپ الف نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو نونی قطنی چھوٹی سی نون جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون لام کے ساتھ لگائیں گے۔ تو پھر یہ لفظ اس طرح پڑھیں گے، مثلا القوم، مثلا القوم، مثلا القوم۔ یہاں پر جو چھوٹی سی نون آیا ہے اس کو نونی قطنی کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی اس طرح چھوٹا دائرہ آ جائے تو اس کے بعد چھوٹی سی نون ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نون ما بعد والے حرف کے ساتھ لگائیں گے۔ تو یہاں پر بھی چھوٹے سی الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ آیا ہے اور اس کے بعد چھوٹی سی نون آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نون بعد والے لفظ کے ساتھ لگائیں گے،
تو اس طرح پڑھیں گے مثلاً القوم، مثلاً القوم، مثلاً القوم، اس طرح پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دو لفظ سیکھ لیں اور دوسروں تک پہنچائے، آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ لفظ کس طرح پڑھیں گے۔ تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔